بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد صاحب اکلوتے تھے، لہٰذا دادا کی تمام دولت اور جمع پونجی ان کے حصے میں آئی تھی۔ اتنی وراثت ملی تھی کہ ملازمت نہ بھی کرتے تو آرام سے زندگی بسر کر لیتے، مگر ابو چاہتے تھے کہ وہ بیکار زندگی نہ گزارے۔ انہوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملازمت کے حصول کی کوشش کی۔ BA پاس تھے، ایک سرکاری محکمے میں معمولی ملازمت مل سکی۔ شادی خالہ زاد سے ہو گئی تھی۔ اللہ نے 3 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ امی ابو کو اولاد نورینہ کی چاہت تھی، مگر اس چکر میں پیروں فقیروں کے پاس روپیہ لٹاتے رہے، مزاروں اور درگاہوں پر جاتے، منتیں مانگتے، مگر مراد نہ پوری ہوئی۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 15 سال گزر گئے۔ ان دنوں میں میٹرک میں تھی جب اللہ نے میرے والدین کو اولاد نرینہ سے نواز دیا۔ اس خوشی میں والد نے اپنی زمین کا کچھ حصہ فروخت کر دیا اور سارے گاؤں کی دعوت کی، شادیانے بجائے گئے، لوگ جوفک در جوک مبارکباد دینے لگے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم بیٹیاں بھی تو انہی کی اولاد ہیں، پھر بیٹے کو اتنی اہمیت کیوں؟ ایک روز امی سے یہ سوال کیا تو یہ جواب ملا کہ بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے، مگر بیٹے سے حسب نسب اور نسل چلتی ہے، پھر بیٹا والدین کے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ والد محنتی تھے، تنخواہ معمولی تھی، جس میں گزر بسر ممکن نہیں تھی۔ وہ ملازمت کے ساتھ ساتھ زمین پر محنت کرتے، جس کی پیداوار سے ہم خوشحال زندگی گزار رہے تھے اور سکھ چین میں تھے، مگر وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ والد اچانک بیمار پڑ گئے، کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، مرض سمجھ میں نہیں آیا۔ بیٹھے بیٹھے دل زور زور سے دھڑکنے لگتا، ان کا سانس پھول جاتا، وہ لیٹ جاتے۔ اگر ان کے سینے پر پانی سے بھرا کٹورا رکھ دیا جائے تو دھڑکن کی وجہ سے پانی اچھل کر باہر گرنے لگتا۔ یہ مثال اس لیے دی ہے کہ دل کی دھڑکن کی شدت ظاہر کر سکوں۔ دل کے ڈاکٹروں نے بھی کوشش کر کے دیکھی، وہ اس مرض کو نہیں جان سکے، یہاں تک کہ ملازمت چھوڑنا پڑی۔ اب وہ محنت کے قابل نہیں رہے تھے، زمین حصے پر دے دی۔ پہلے پیداوار پوری ملتی تھی، اب آدھی سے بھی کم رہ گئی۔ اوپر سے والد صاحب کی بیماری کے اخراجات بھرپور تھے۔ صبر شکر سے کام لیا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا تھا، گزر بسر ہو ہی جاتی تھی۔ ان دنوں میں باشعور تھی، بہن بھائی زیر تعلیم تھے، مجھے ابا جان سے زیادہ بھائی جان کی فکر تھی۔ ان کے لچھن ٹھیک نہیں تھے۔ ان دنوں وہ چھٹی میں پڑھتا تھا، مگر پڑھائی کی طرف توجہ نہیں تھی۔ اسے کبڈی اور کبوتر بازی کا زیادہ شوق تھا۔ تشویش اس بات کی تھی کہ جن لڑکوں کے ساتھ وہ اسکول کے بعد زیادہ وقت گزارتا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھے۔ اس کی دوستی ہم عمر لڑکوں سے نہیں تھی، بلکہ اپنی عمر سے دگنی عمر کے لڑکوں سے تھی۔ پہلے تو ہمیں پتہ نہ چلا۔ ایک روز ایک رشتہ دار کا بیٹا جو اس سکول میں 9ویں کا طالب علم تھا، ہمارے گھر آیا اور امی جان سے کہا، خالہ میرے بارے میں احمد کو کچھ نہ بتائیے گا، آپ کو خبردار کرنے آیا ہوں۔ آپ کا بیٹا جن لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، چھٹی کے بعد یہ اسے لے کر کہیں چلے جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو رنج اور احمد کو نقصان پہنچ جائے۔ وہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی نگرانی کیجیے۔ یہ سن کر امی جان پریشان ہو گئی، بولی بیٹے میں تو گھر میں رہتی ہوں، باہر جا نہیں سکتی، نہ ہی اس کی نگرانی کر سکتی ہوں۔ تم میرے بھانجے ہو، ہمارا خیال تھا تو بتانے آ گئے۔ تم سے التجا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کا خیال رکھا کرو، تم اس کی نگرانی کا ذمہ لے لو اور پتہ کرو کہ اس کے دوست چھٹی کے وقت اسے کہاں لے کر جاتے ہیں۔ تبھی اس نے بتایا، خالہ جان اس کی دوستی 2 ایسے لڑکوں سے ہے جو کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، خاصے نالائق ہیں، استاد بھی ان سے تنگ ہیں، باپ پیسے والے ہیں، تبھی ہیڈ ماسٹر نے انہیں اسکول سے نہیں نکالا۔ اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے ان میں سے ایک کا نام ناصر اور دوسرے کا نام ماجد ہے، باقی 2 لڑکے باہر سے آتے ہیں، یہ کل 4 ہیں۔ انہوں نے احمد کو گھیر لیا ہے، یہ چاروں اسے لے کر باغ میں جا بیٹھتے ہیں تو کبھی قبرستان میں۔ قبرستان کا سن کر امی جان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ کیوں میرے بچے کو لے کر قبرستان جاتے ہیں۔ وہ رونے لگی، منت کرنے لگی کہ میرے بیٹے کا پتہ کرو، یہ وہاں کیا کرنے جاتے ہیں۔ اس نے کہا، میں کوشش کروں گا کہ احمد ان لڑکوں کا ساتھ چھوڑ دے۔
امی نے جب بیٹے سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا کہ وہ تو کسی کے ساتھ چھٹی کے بعد نہیں جاتا، سیدھا گھر آتا ہے، اور یہ کہ وہ لڑکے جو اس کے دوست ہیں برے نہیں ہیں، تم نے ان لڑکوں سے دوستی کیوں بنا رکھی ہے؟ امی نے اس سے پوچھا۔ اس وجہ سے امی جان کے اسکول میں 2-3 لڑکے ایسے ہیں جو چھوٹے لڑکوں کو تنگ کرتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے میں نے ناصر اور ماجد سے دوستی کر لی۔ اب وہ گروپ اور جو چھوٹی کلاس کے بچوں کو ہراساں کرتا ہے مجھے تنگ نہیں کرتا۔ مگر اماں اس کی باتوں سے ہرگز مطمئن نہیں ہوئی تھی، وہ فکر میں کھلنے لگی۔ والد صاحب ان دنوں خاصے بیمار تھے، انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چند دن گزرے، فرید کے گھر معلومات حاصل کرنے چلی گئی۔ تب اس نے کہا خالہ جان میں احمد پر نظر رکھے ہوئے ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ ناصر اور ماجد کی سوسائٹی واقعی صحیح نہیں ہے، اس کے دوست نشہ کرتے ہیں اور یہ چرس پینے قبرستان جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں۔ آپ کا بیٹا نشہ نہیں کرتا، مگر اسے روکا نہ گیا تو یقیناً اس سے آگے والدہ نہ سن سکی۔ لڑکی پھر لڑکی ہوتی ہے، وہ لڑکے کی جگہ نہیں لے سکتی تو کیسے ہمارے دکھ درد سمیٹ سکتی ہے؟ تو ہم اماں کو میری تسلیوں سے ٹھارس ملتی، وہ سمجھتی تھی کہ شاید میری بیٹی بہنوں اور بھائیوں کا سہارا بن جائے گی۔ بی اے کا نتیجہ آتے ہی میں نے ٹیچر کی اسامی کے لیے درخواست دے دی۔ ہمارے گاؤں کے پرائمری اسکول میں ایک اسامی خالی تھی، بی اے ہونے کی وجہ سے مجھے عارضی طور پر لگا دیا گیا۔ شرط یہ تھی کہ میں سی ٹی کر لوں، کیونکہ ٹیچر ٹریننگ کورس کے بغیر اس اسامی کو پر نہیں کیا جاتا، ممکن نہیں تھا۔ مگر کوئی دوسری درخواست موصول نہ ہونے کے سبب مجھے ملازمت مل گئی۔ میں بہت خوش تھی، اپنے والدین کو سہارا دے سکتی تھی۔ ادھر احمد کی غیر صحت مندانہ سرگرمیاں بڑھتی جا رہی تھی، ہماری زندگی نے دو بھر کر دی تھی۔ پھر میرا بھائی پکا گنڈا بن گیا، روز ہی کسی نہ کسی دھندا فساد کر لیتا۔ لوگ والد سے شکایت کرنے آتے تو وہ دل پکڑ لیتے۔ والدہ ان سے ہاتھ جوڑ کر معافیاں طلب کرتی کہ خدارا میرے شوہر بیمار ہیں، انہیں کچھ مت کہیں۔ میں لڑکی ذات تھی، حالات سے مقابلہ کرنا میرے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ تب ہی ایک روز بھائی کی بری صحبت نے آخر اسے جیل میں پہنچا دیا۔ میرے بھائی کی رہائی کے لیے کورٹ کچہری کے چکر لگا رہی تھی، وکیلوں کے دفتر میں بھٹک رہی تھی۔ وکیل تو کوئی 1 لاکھ فیس مانگتا تو کوئی 50,000، جبکہ بھٹے والے زمین پر قابض تھے، وہاں سے پھوٹی کوڑی نہیں ملتی تھی۔ ادھر میرا بھائی جیل میں تھا، اس پر تگڑا مقدمہ تھا۔ ایک وکیل کچھ بہتر آدمی نکلا، اس کے میرے والدین سے مراسم تھے، کبھی کبھی وہ ہمارے گھر آتے تھے۔ تبھی انہوں نے مجھے تسلی دی، کہا آپ کے بھائی کی رہائی کے لیے کوشش کروں گا کہ فیس بھی نہ لوں، البتہ کہ اس پر جو خرچہ ہوگا وہ آپ دے دینا۔ بہت پریشانی کے دنوں میں انہوں نے مجھے بہت ڈھارس دی تھی۔ بہرحال امی کو بھی تسلی ہوئی کہ احمد کی رہائی کے اسباب ہو جائیں گے۔ اب میں ہر دوسرے تیسرے دن اسکول سے چھٹی لے کر اور کبھی چھٹی کے بعد وکیل کے پاس جاتی۔ بار بار شہر جانے سے نوکری پر اثر پڑتا تھا، میں ویگنوں میں الگ خار ہوتی تھی۔ واجد سے ایک روز اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا تو وہ بولے ثانیہ بی بی، تمہیں میرے آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ضرورت ہوئی تو تمہارے گھر منشی بھیج دوں گا یا خود آ جاؤں گا۔ 2-3 بار امی کو مقدمے کی تفصیل بتانے ہمارے گھر آئے۔ امی نے زمین پر قبضے کی بات کی تو کہنے لگے پہلے آپ کے بیٹے کے کیس کا فیصلہ ہو جائے، پھر جائیداد کا کیس بھی دیکھ لوں گا۔ جن لوگوں نے ٹھیکے پر زمین لی تھی ان سے بات کروں گا۔ بہرحال وکیل صاحب نے بڑی جان فشانی سے مقدمہ لڑا، پھر بھی احمد کو 3 سال کی سزا ہو گئی۔ سچ شکر کہ وہ لمبی سزا سے بچ گیا تھا، ماں کی دعائیں رنگ لے آئی تھی۔ 3 سال کے بعد احمد رہا ہو کر آ گیا، مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ جرائم پیشہ افراد میں رہ کر وہ بھی جرائم کی دنیا میں کھو گیا تھا۔ اسی پر بس نہیں کیا، اس نے اپنی زمین اور مکان کو نظروں میں جما لیا۔ پہلے اس گھر کو فروخت کیا جس میں ہم رہتے تھے، یہ گھر ابو نے امی کے نام کر دیا تھا۔ ایک روز دھوکے سے والدہ کو تحصیل لے گیا اور مکان اپنے نام کروا لیا، پھر اسے کوڑیوں کے مال فروخت کر دیا۔ وہ جوا کھیلتا، جب ہارتا تو اسی طرح روپیہ حاصل کرتا۔ زمین بھی اس نے گنڈے سے مل کر بیچ دی تھی اور ساتھ ہی ہم بہنوں کو بھی جائیداد کے حق سے محروم کر دیا تھا۔ وکیل واجد نے اسے رشتہ بھیجا، امی جان بہت خوش ہو گئی کہ میرا رشتہ کسی اچھے شخص سے ہو جائے گا۔ واجد پڑھے لکھے اور با اثر آدمی تھے، شادی شدہ تھے، مگر بیوی بانجھ تھی، اولاد کی خاطر دوسری شادی کی خواہش مند تھے۔ امی نے ہاں کر دی۔ جب احمد کو پتہ چلا تو وہ دھماکے کرنے لگا کہ اس نے بھی عشق کا راستہ چن لیا ہے، میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ مگر اس کی نوبت نہیں آئی،
کیونکہ اس سے پہلے ہی میرا بھائی ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہمارے گھر کے حالات بہتر ہوئے۔ میری شادی واجد سے ہو گئی اور واجد کی والدہ نے چھوٹے بیٹے کے لیے میری دوسری بہن کا رشتہ مانگ لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں ہوں تاکہ ان کے بیٹے ساتھ رہیں۔ ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہو گئی۔ ہم بڑے سے گھر میں رہنے لگی۔ میری ساس بہت نیک خاتون تھی۔ ہم صلح اور حسن سلوک سے رہتے تھے۔ امی کی مجھے فکر رہتی تھی۔ بالآخر واجد انہیں منا کر لے آئے۔ وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ آج امی دنیا میں نہیں ہے، مگر مجھے ان کی منتیں یاد ہیں جو انہوں نے بیٹے کی پیدائش پر مانی تھی۔ مرتے وقت مجھے نصیحت کر گئی تھی کہ بے شک میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے، مگر تم یہ منتیں ہر سال ادا کرتی رہنا۔ میں ان کی وصیت کے مطابق بھائی کی پیدائش پر مانی ہوئی منتوں کو آج بھی ادا کرتی ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسی طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔